سب سے خطرناک دشمن کون ہے؟ دنیا یا لوگ؟ نہیں، سب سے خطرناک دشمن آپ کا اپنا دماغ ہے۔ اوور تھنکنگ وہ زہر ہے جو دھیرے دھیرے انسان کی خوشی، کانفیڈنس اور کامیابی سب کچھ کھا جاتا ہے۔ اگر آپ بھی رات کو سونے سے پہلے ہزاروں سوچوں میں الجھ جاتے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ وی انجوائے اوور تھنکنگ، اور ایک بار اس کی لت لگ جانے پر ہم ہر چیز، چاہے وہ سیاسی مدعا ہو، گھریلو ناچاکی ہو یا ازدواجی ریلیشن ہو، آس پاس پڑوسیوں کے گھر میں مار کٹائی جیسے افعال کو ہم بہت زیادہ سوچنے لگتے ہیں۔ اگر آپ اوور تھنکر ہو تو زیادہ چانسز ہیں کہ آپ اپنے گھر میں ایک اچھا رشتہ بنا پائیں۔ سامنے والا انسان آپ کی پریانکا ہو سکتی ہے، آپ کی دوست ہو سکتی ہے، آپ کے ماں باپ ہو سکتے ہیں، بہن بھائی ہو سکتے ہیں۔ آپ اس کے بارے میں بہت زیادہ تحقیق کرتے ہو، بہت زیادہ سوچتے ہو، کیونکہ جب آپ ضرورت سے زیادہ سوچتے ہیں تو ضرورت سے کم کرتے ہیں، اور ضرورت سے زیادہ کم کرنے پر آپ کا رشتہ بگڑ سکتا ہے۔ آپ مانیے، آپ ایکشن سے بچنے کے لیے اوور تھنکنگ کرتے ہیں۔ اپنے آپ سے سوال کریں، کیونکہ موسٹلی لوگ اوور تھنکنگ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو کچھ کرنا نہ پڑے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ زندگی میں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے مگر پھر بھی دل بے چین رہتا ہے؟ سب کچھ نارمل ہوتا ہے مگر دماغ رکتا ہی نہیں۔ رات کو جب دنیا سو جاتی ہے تو ہمارا دماغ جاگ رہا ہوتا ہے۔ ایک خیال آتا ہے، پھر دوسرا خیال آتا ہے، پھر تیسرا خیال آتا ہے، اور دھیرے دھیرے وہ چھوٹا سا خیال پوری زندگی کا بوجھ بن جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ ساری ساری رات جاگتے ہوں اور آپ کا دماغ واٹ ایف، کیا ہوگا، کے سوالوں میں گم ہو جاتا ہے، یا اس کے آس پاس ایک سمپل سا میسج آتا ہو اور کوئی ایسی خبر سننے کو ملی ہو اور آپ ان سب پر گھنٹوں غور کرتے ہوں اور اس کے چھپے میننگز کو سمجھنے میں الجھے رہتے ہوں، اور اگر ہاں ہے تو آپ اکیلے نہیں ہیں، اور آج میں اس بات کو ڈسکس کرنے والی ہوں۔ یہ جو اوور تھنکنگ کا کانسیپٹ ہے نا، جب ہم بہت زیادہ سوچوں میں کھو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہمیں کسی درد، خوف یا کسی ٹارچر کا بھی اثر نہیں ہو رہا ہوتا، ڈیپ موڈ میں چلے جاتے ہیں، اسے اوور تھنکنگ کہتے ہیں۔ تو کیا یہ اچھی چیز ہے یا اس سے بچا جانا چاہیے؟ کیا اسے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ یہ کیا ہے؟ اس پر بات کرتے ہیں۔ اوور تھنکنگ وہ جنگ ہے جو انسان دنیا سے نہیں، اپنے ہی دماغ سے لڑتا ہے، اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ اس جنگ کا تو کوئی دشمن بھی نہیں ہوتا، صرف خیال ہوتا ہے، اور وہ خیالات اتنے اسٹرانگ ہو جاتے ہیں کہ انسان سچ اور وہم میں فرق بھول جاتا ہے۔ سوچئے، اگر کوئی دوست آپ کو اگنور کر دے تو دماغ جھٹ سے کہانی بنانا شروع کر دیتا ہے۔ شاید وہ مجھ سے ناراض ہے، شاید میں نے کچھ غلط کہہ دیا ہے، شاید وہ مجھے پسند ہی نہیں کرتا۔ مگر سچ کیا ہوتا ہے؟ شاید وہ بس بزی ہو۔ لیکن اوور تھنکنگ کا دماغ چھوٹی سی بات کو بھی کبھی بڑی کہانی بنا دیتا ہے۔ دوستو، اوور تھنکنگ انسان کی انرجی چرا لیتا ہے، یہ آپ کو تھکا دیتا ہے، بے چین کر دیتا ہے، اور دھیرے دھیرے آپ کا کانفیڈنس بھی لے جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں مگر پھر بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہر قدم سے پہلے 100 دفعہ سوچیں گے، تو زندگی کبھی آگے نہیں بڑھے گی۔ اوور تھنکنگ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ آپ کو پریزنٹ مومنٹ سے دور کر دیتی ہے۔ آپ آج کو جینے کی بجائے کل کی فکر میں الجھ جاتے ہیں، اور پھر ایک دن پتہ چلتا ہے کہ زندگی گزرتی جا رہی ہے مگر ہم صرف سوچ ہی رہے ہیں۔ دوستو، اسٹرانگ لوگ وہ نہیں ہوتے
جو کبھی نیگیٹو نہیں سوچے۔ اسٹرانگ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے دماغ کو کنٹرول کرنا سیکھ لیتے ہیں۔ اگر آپ اوور تھنکنگ سے بچنا چاہتے ہو تو 3 باتیں ہمیشہ یاد رکھنا۔ پہلی بات، ہر خیال سوچ نہیں ہوتا، دماغ کبھی کبھی کہانیاں بھی بنا دیتا ہے۔ دوسری بات، جو چیز آپ کنٹرول کر ہی نہیں سکتے اس پر زیادہ سوچنا بیکار ہے۔ اور تیسری بات، زندگی ان لوگوں کو پسند کرتی ہے جو ایکشن لیتے ہیں۔ جو لوگ صرف سوچتے رہتے ہیں وہ اکثر وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں جہاں سے وہ شروع کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، اوور تھنکنگ ایک زنجیر ہے اور ایکشن اس کی چابی۔ جب آپ زیادہ سوچنا چھوڑ کر زندگی جینا شروع کر دیتے ہیں نا، تبھی اصل ذہنی انقلاب پیدا ہوتا ہے، اور جب دماغ آزاد ہو جاتا ہے تب انسان سچ میں جینا شروع کر دیتا ہے۔ ٹینشن کا ماحول، آپسی جھگڑے عام ہیں۔ معاشرے کے بگاڑ کی وجہ سے لوگ اوور تھنکنگ کا شکار ہیں، میں مانتی ہوں، لیکن حالات سوچنے سے بدلتے نہیں ہیں۔ بے شک آپ سوچ کے دائرے میں دھنستے ہی کیوں نہ جاؤ، حالات تو ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ اس سے اور زیادہ پریشانی بڑھتی ہے، پہلے انگزائٹی آتی ہے، لگاتار ادھیڑ بن میں لگے رہتے ہو، اسی وجہ سے کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے۔ پیرالائسس بائی انالائسس، یہ ایک سائنٹیفک فارمولا ہے کہ اگر کوئی اہم فیصلہ آپ کرنے جا رہے ہو تو کہیں نہ کہیں آپ کے فیصلوں کو لکوہ مار جاتا ہے اور وہ فیصلہ لینے کی طاقت رک جاتی ہے، آپ کی پروڈکٹیوٹی کم ہو جاتی ہے۔ آپ کتاب لے کر بیٹھے ہو مگر آپ سوچ کچھ اور رہے ہو، کسی اور بات کو انالیسس کر رہے ہو، مگن ہو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا جو آپ سیکھنا چاہ رہے تھے آدھا ادھورا سیکھ پاؤ گے۔ اس لیے کچھ جسمانی علامتیں بھی ہوتی ہیں اوور تھنکنگ کی، کہ جیسے نیند نہ آنا، آپ کے مسلز کھچے رہتے ہیں، سر درد ہوتا ہے جسے مائیگرین کہتے ہیں۔ اس لیے زیادہ سوچنے کی پرابلم آج کی نسل میں کچھ زیادہ ہی ہے، یا اسے مانا جاتا ہے کہ یہ ایک پرابلم ہے۔ اور انسان ہونے کے ناطے ہمیں ہر چیز کو لے کر پرفیکشنزم کا کیڑا ضرور ہوتا ہے۔ ہمیں ہر ایک چیز صحیح ڈائریکشن میں چاہیے، اور یہ جو پرفیکشنزم آپ کے اندر اوور تھنکنگ لے کر آتی ہے، اس سے زیادہ پرانے خیالات، ہم لگاتار اپنے خیالات سے بچنا چاہتے ہیں۔ وہ دراصل آپ کے پرانے نیگیٹو تھاٹس، ایکسپیرینسز کی وجہ سے آپ کے اندر اوور تھنکنگ آتی ہے، جبکہ ہمیں حقیقت کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا ہونے والا ہے، اس لیے ہم اندھیرے میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں۔ اوور تھنکنگ میں ہمیں لگتا ہے کہ ہم شاید چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ غلط فہمی ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سوچنا نہیں ہے، بٹ اوور تھنکنگ کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ کچھ لوگوں کو ہر بات میں اوور تھنکنگ کی عادت ہی پڑ جاتی ہے، وہ اس عادت کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ اوور تھنکنگ ہمیں ڈراتی ہے، ہمارے اندر فیصلہ کرنے کی طاقت کو تیزی سے کم کرتی ہے۔ اس کے اور بھی نقصانات ہیں کہ آپ اپنی ریلیشنز خراب کر بیٹھتے ہو، ہر رشتے میں زیادہ سوچو گے کہ یہ یہاں کیوں کھڑا ہے، اس کی ٹون کیوں بدلی ہوئی ہے، اس نے یہ کیوں پہنا ہوا ہے، یا یہ اس کے پاس کیسے آیا ہے، جبکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ ہو ہی نہ۔ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کو ہمیشہ بال کی کھال ہی نکالنی ہے۔ اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے میڈیٹیشن کو بہت آسان طریقہ مانا گیا ہے۔ اگر آپ گرینری لور ہیں تو وہاں جا کر اپنے دماغ کو فریش کر سکتے ہیں۔ جب ہم کوئی ترکیب بنا رہے ہوتے ہیں یا کوئی اہم فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ہمیں سوچنا ضروری ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک ٹھہراؤ برقرار رکھنا بہت ضروری ہے، کہ آپ کسی لمٹ تک سوچیں اور اس لمٹ تک سوچنے کے بعد اس فیصلے پر ٹکے رہیں۔ اپنے آپ سے چیلنج کروائیں
کہ آپ زیادہ سوچ رہے ہیں تو پھر ایک اور چیز کا اضافہ کر لیں کہ اس سے کوئی فائدہ بھی ہو رہا ہے زیادہ سوچنے سے۔ کل ملا کر آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ کو اوور تھنکنگ پر لگام لگانی ہے، لیکن یہ بھی سمجھیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اوور تھنکنگ آپ کا خود کا اسکیپ روٹ ہے، پلان کا طریقہ ہے، ایکشن سے بچنا چاہتے ہیں اس لیے اوور تھنکنگ کرتے ہیں۔ جب انسان اپنے آپ سے پیار نہیں کرتا، کچھ کرنے سے بچنا چاہتا ہے، کریڈٹ اور بلیم دونوں سے بچنے کا بہانہ ہوتا ہے، لہٰذا آپ اپنے آپ سے پیار کریں تو سمجھ جائیں گے کہ ہم غلطیاں بھی کریں گے تو اس پر لگاتار سوچیں گے نہیں۔ آپ کو اوور تھنکنگ کی لت کو ختم کرنا ہوگا۔ چھوٹے چھوٹے بیبی سٹیپس لے کر ان کو ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہنا پڑے گا۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، سبسکرائب اور آل کے بٹن کو پریس کر لیجئے گا، مہربانی ہوگی۔ اللہ حافظ۔